آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کی شاندار گارنٹی کہ یہ دنیا تو مختصر ہے، گزر ہی جانی ہے، آخرت کی زندگی کے لیے گارنٹی، 3 محل، 1 بھی نہیں 2 بھی نہیں 3 محل، اور محل بھی کہاں؟ جنت الفردوس میں، جس کے نیچے نہریں دودھ کی، شہد کی، شراب کی، خالص پیور پانی کی، اور کناروں کے اوپر بھی موتی سجائے ہوئے، اور اوپر درخت پھلوں کے لدے ہوئے، جھکے ہوئے، ایسے شاندار موقع پر 3 محل۔ آپ نے فرمایا انا زعیم، امام الانبیاء کہہ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، دونوں جانوں کے سردار، کہ میں ذمہ دار ہوں، میں گارنٹی دیتا ہوں، گارنٹی دے رہے ہیں، میں گارنٹی دیتا ہوں، لمن آمن بی و اسلم و ہاجر ببیت فی ربض الجنہ و بیت فی وسط الجنہ، کہ جو بندہ مجھ پر ایمان لے آئے، اسلام قبول کر لے، یعنی میری تعلیمات اب ماننا شروع ہو جائے اور مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آ جائے، تو میں اس کو 2 محلات کی گارنٹی دیتا ہوں، ایک جنت کا کارنر پلاٹ اور ایک جنت کے بالکل سینٹر میں۔ اور فرمایا وَأَنَا زَعِيمٌ لِمَنْ آمَنَ بِي وَأَسْلَمَ وَحَاجَرَ وَجَاهَدَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِبَيْتٍ فِي رَبَضِ الْجَنَّةِ وَبَيْتٍ فِي وَسَطِ الْجَنَّةِ وَبَيْتٍ فِي أَعْلَى الْجَنَّةِ، کہ جو بندہ ایمان لے آئے، ہجرت کر لے اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کے لیے نکل پڑے، تو میں اس کو 3 محلات کی گارنٹی دیتا ہوں۔ ایک محل کارنر پلاٹ، بڑا ہم چن کے ڈھونڈتے ہیں نا دنیا میں، تو جنت کا کارنر پلاٹ کیسا ہوگا؟ سبحان اللہ، ایک محل کارنر پلاٹ میں، ایک جنت کے وسط میں، اور ایک جنت کے بلند ترین بالا خانوں میں۔ کس کو؟ جو ایمان لانے کے بعد اللہ کی راہ میں جہاد بھی کرتا ہے۔ تو یہ جو سفر ہے نا جہاد کے لیے، اپنے مظلوم بہن بھائیوں کی مدد کے لیے، اسلام کی کلمے کی بلندی کے لیے، اس میں چند لمحے بھی گزار لینا، چند لمحے۔ تو آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رباط یوم فی سبیل اللہ خیر من الدنیا وما علیہا، ایک دن صرف اس مبارک سفر میں کوئی بندہ چلا جائے، پہرا دے، اسلامی سرحدوں کی حفاظت کے لیے اپنی ڈیوٹی دے، تو دنیا کے اوپر جتنی دولت موجود ہے ان سب سے ایک دن باری ہے، مہنگا ہے، قیمتی ہے۔ اور فرمایا صرف ایک سفر صبح کے ٹائم کر کے چلا جائے، شام کو ایک ٹائم آ جائے، تو یہ پوری دنیا کی دولت سے افضل ہے۔ اور ثواب کے لحاظ سے کتنا ہے؟ فرمایا موقف الساعت، ایک لمحہ اگر کوئی بندہ جہاد کے میدان میں جا کے گزارتا ہے تو حجر اسود بیت اللہ میں لیلۃ القدر کے قیام سے بڑھ کر ہے۔ اللہ اکبر۔ اور ایک دن اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکل جائے تو فرمایا 1 مہینے کی تہجد اور 1 مہینے کے نفلی روزوں سے اس کا ثواب زیادہ ہے۔ سبحان اللہ۔ تو ایک طرف تو مومن کو یہ ثواب مل رہا ہے، اور دوسری طرف یہ ہے کہ اسلام کی سربلندی ہوگی ہی ان قربانیوں سے، خالی وظائف سے، ریلیوں سے نہیں، عملی قربانی سے۔ اور جنہوں نے قربانیاں دیں، پھر ہم نے دیکھا کہ ایک وقت تھا کہ آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کو مکے سے نکالا گیا تھا، مجبور کر دیا گیا، یعنی 2 3 مرلے کے چھوٹے چھوٹے گھر تھے وہ بھی چھین لیے، اور ایک وقت آیا کہ اسلام 60 لاکھ مربع میل پر پھیلا ہوا تھا۔ وہ کیسے؟ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا کا نام بھی انس ہے، جنگ بدر میں کسی وجہ سے وہ رہ گئے، بڑا افسوس کرتے تھے کہ اللہ تیرے محبوب کے ساتھ پہلے مارکے میں شریک نہیں ہو سکا، شوق دے کے، اور اللہ سے وعدہ کیا کہ اللہ اگر تو نے زندگی دی اور کبھی دوبارہ موقع آیا کہ نان مسلم کے ساتھ اسلام کا مارکہ ہوا تو اللہ میں تمہیں دکھاؤں گا کہ پھر میں کیا کرتا ہوں۔ تو جنگ احد آ گئی، 2 سال کے بعد آ گئی، موقع آ گیا، تو وہ جنگ لڑتے لڑتے میدان میں جا رہے تھے، تو ان کا سردار زخمی پڑا تھا اسعد، تو اسعد نے پوچھا کدھر جا رہے ہو؟ کہنے لگے والذی نفسی بیدی انی لاجد ریح الجنہ دون احد، کہتے ہیں سردار جی اللہ کی قسم مجھے احد پہاڑ کے قریب سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے، میں تو جا رہا ہوں جنت۔ سبحان اللہ، جنت کی خوشبو پہلے آنی شروع ہو گئی ہے، اور پھر اس بے جگری کے ساتھ لڑے، اس بہادری کے ساتھ لڑے کہ بے شمار کافروں کو ملیہ میٹ کرنے کے بعد، زخمی کرنے کے بعد جب خود شہید ہوئے تو جسم پر 80 نشان تھے، تلوار کے، نیزے کے، مختلف قسم کے، اور بہن نے ہاتھ کی انگلیوں سے پہچانا کہ یہ میرا بھائی ہے، اتنے نشان۔ یہ وہ لازوال قربانیاں ہیں کہ جن کی بدولت آج ہم اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو یہ جانی قربانیاں اور مالی قربانیاں جب تک امت پیش نہیں کرتی تب تک ہم مظلوم ہیں، روتے رہیں، فریادیں کرتے رہیں،
اللہ سے غیبی مدد مانگتے رہیں، اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک ہم عملی خود اقدام نہیں کریں گے۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ مسلمان امت کو عملی جہاد کرنے کی توفیق دے، آمین اور نوجوانوں کو جو جذبہ بھی رکھتے ہیں اللہ ان کو موقع بھی عطا فرمائے۔ آمین یا رب۔